الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے قابل قدر محترم علی محترم صاحب اجمل صاحب، ہمارے قابل قدر مختار صاحب، ہمارے اس مدرسے کے سارے اساتذہ کرام اور آپ عزیز طلباء، اصل بات یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگ اللہ کے منتخب کردہ افراد ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی حیثیت کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے سب سے قیمتی مخلوق وہ بنائی ہے انسانوں میں جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن اگر یہ سوچ کر پڑھا جائے کہ ہمیں پیدا جس نے کیا، ہمیں جس نے یہ اہلیت صلاحیت دی، اور اس سارے سماج میں چن کر ہمیں ایک ایسے جگہ پر لائے مدرسے میں جہاں ہم اللہ کی پہچان کر سکیں، اللہ کے رسول کی پہچان کر سکیں، ان کے احکامات کو سمجھ سکیں، یہ اللہ کا خصوصی فضل آپ لوگوں پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے مترجم ہیں، مولانا اجمل صاحب ہیں، مولانا مختار صاحب، انہوں نے جو آپ کو یہاں بلایا، یہ آپ کے اوپر خصوصی اللہ کا فضل تھا، آپ کو اس مدرسے میں لایا۔ آپ نے دیکھا بے شمار لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں، مدارس میں نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک صاف بات چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر 3 ملک ہیں جس میں ہم نے جانا ہے۔ ایک یہ جس میں ہم ہیں، ایک مرنے کے بعد جس کو ہم برزخ کہتے ہیں، ایک اس کے بعد جہاں ہم نے ہمیشہ لینا ہے۔ آپ لوگوں کو جو بلایا گیا ہے ان 3 ملکوں کی کامیابی کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے 90% 95% جتنے لوگ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ صرف ایک ملک کی کامیابی چاہتے ہیں، کس کی؟ پیدا ہونے سے مرنے تک کی، اور وہ بھی کامیابی کو یقینی نہیں ہوتی۔ ایک ڈاکٹر نے ڈاکٹری کی 20 سال لگائے، 15 سال میں 25 سال کی عمر اس کی ہوئی، اس نے جا کر ڈگری کی، اور ڈگری کرنے کے بعد اس کے خاندان کو، اس کے گھر والوں کو یہ ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا بھائی ڈاکٹر بنے گا، اور پھر وہ ڈاکٹر بنے گا، پیسے کمائے گا، ہمیں بھی فائدہ خاندان کو۔ یہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ بیچارہ جب ڈگری حاصل کرے اور وہ اس ملک میں رہ کے اگلے میں بھیج دیا جائے، یہ کوئی گارنٹی نہیں کسی کی۔ بہت سارے ایسے خاندان ہم نے دیکھے جن کے بچے انجینئر، ڈاکٹر اور بڑے پروفیسر بن گئے، اللہ کے ہاں پیارے ہو گئے۔ اس خاندان نے جو خرچ کیا تھا ان کا، وہ کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو، کیونکہ انہوں نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ یہ کمائے گا، پورے خاندان کا نام روشن کرے گا، ہمیں بھی اس سے فائدہ ملے گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ یہ جو آنا ہے، یہ جانا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں ہے۔ آپ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے لائے، آپ یہاں موجود ہیں، آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پورے سماج کے لیے، اور یہ جو آپ کام کریں گے یہ سارا کا سارا کام کا صلہ آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں عرض کروں۔ ہمارے ہندوستان کے ملک میں آپ نے سنا ہوگا، جو بڑے لڑکے ہیں اساتذہ اکرام، کہ ابھی پیچھے ہمارے اس جموں کشمیر میں KS کشمیر ایڈمنسٹریشن سروس کا ایک امتحان ہوا، KS۔ ساری دنیا بڑی کوشش کی، طلباء نے محنت کی، روئے سب کچھ کیا،
کہ KS میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور KS میں کامیاب ہونے والا کیا ہوتا ہے؟ گزٹر افسر لگتا ہے۔ اب یہ KS میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے تمام مبارکبادی کے لائق، لیکن KS سے بڑھ کر ہندوستان کا سب سے بڑا جو ایک عہدہ ہے وہ ہے IAS۔ آپ نے اساتذہ نے سنا ہوگا، سب سے بڑا جس کا فارغ ہوتے ہی DC لگتا ہے، کمشنر لگتا ہے، یعنی یہ بڑی ڈگری ہے۔ وہ ڈگری حاصل کر کے لوگ بڑے خوش ہوتے، اور ہے ڈگری وہ کب تک ہے؟ ایک ملک ہے، ایک زمانے کے لیے۔ یہ اس ڈگری حاصل کرنے سے لے کر موت تک۔ اب یہ پتہ نہیں کہ موت اس کی 2 سال میں، سال میں، 5 مہینے میں، ہفتے میں ہو جائے گی، بات ختم، ڈگری بھی ختم، وہ بھی ختم، اور اس کا سارا جتنا بھی نظام تھا وہ ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے چن کر آپ کو IAS کی ڈگری، IPS کی ڈگری جو آپ کو دی ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری اسلام کی جو ہے، ایمان کی، وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ جب علماء بنیں گے، علماء بننے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پھر آپ کو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی پہچان ہے، اور جب یہ پہچان ہوگی، اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول بھی خوش، آپ کی یہ زندگی بھی کامیاب۔ کوئی ایسا نہ کہ جو آدمی مدرسے میں گیا اور وہ اس کو دولت نہ ملی، اس کو عہدہ نہیں ملا۔ یہ قرآن پاک میں خود آیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اے ساری دنیا کے انسانوں تم سمجھ لو کہ جو ہم نے تمہاری زندگی آگے رکھی ہے، اس زندگی کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس ریکارڈ پورا موجود ہے، اور تمہیں وہی زندگی ملے گی جو زندگی تمہارے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا بہت بڑے ڈگریوں والے لوگ ہیں، وہ بیکار پھر رہے ہیں، ان کو روزگار ہی نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ لیبر کا کام کریں، مزدوری کا نہیں کر سکتے، اب وہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کوئی علماء اور کوئی دین کا پڑھا ہوا آدمی بیکار نہیں ہے، اس کو اللہ نے جو روزی دی ہے وہ اس کے مقدر کی روزی ہے، اور بڑے آرام کے ساتھ ہے۔ ایک بڑا افسر مجھے کہہ رہا تھا یہ کہ ہمارے پاس 20 تاریخ کے بعد پیسے ہی نہیں ہوتے۔ میں نے اس کو کہا، میں پیسوں کا گر آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ امیر ہو جائیں گے۔ کہا کیسا گر ہے؟ میں نے کہا اپنی کمائی میں سے، وہ کمائی جو آپ رشوت کی لیتی ہے اس سے نہیں۔ بڑا افسر تھا، وہ کہا کہ کیا؟ میں نے کہا اپنی کمائی میں سے آپ اگر 2.5% نکال دیں تو آپ کا روپیہ ختم نہیں ہوگا۔ کہنے لگا میں اس کا تجربہ کروں گا۔ 6 مہینے کے بعد مجھے کہنے لگا میں نے تجربہ کیا، ہماری رقم خرچ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ مغلوی حضرات جو ہے، یہ دیکھو بڑے خوش کے ساتھ، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا طرز عمل۔ میں نے کہا ان کی اس کے کمائی میں برکت ہوتی ہے، اور تمہاری کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اور جو اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہو تو اس کے لحاظ سے تمہاری ساری کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس عہدے میں، جس محکمے میں آپ علماء ہیں، آپ نے آگے جا کر، اس کے لیے شک نہیں کہ ہمارے محسن صاحب نے ایک بات کہی کہ سارے کے سارے مدرسوں کے استاد نہیں بنتے، یاد رکھو، کوئی نہ کوئی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ ہر محکمے کے اندر جائیں، اور اس کے بعد جا کر ہمارے کچھ مدارس ایسے تھے جن کے اندر کے پڑھے ہوئے طلباء جب انہوں نے وہاں سے فراغت حاصل کی تو انہوں نے دنیاوی لائن میں KS کی، IAS کیا، اور بڑی ڈگریوں پر جب وہ کسی عہدے کے اوپر گئے تو انہوں نے جا کر عہدے کو چمکایا۔ عہدہ بعض دفعہ عہدہ کسی کو چمکاتا ہے، کوئی افسر بن گیا، کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو وہ کچھ نہیں تھا، لیکن ایک مولوی کے ہونے کے اعتبار سے وہ عہدہ چمک جاتا ہے۔ ہمارا فرائض کیا ہے کہ ہمیں جس موقع کے اوپر لے جایا جائے۔ میرا ایک رشتہ دار اس میں آیا تھا، میں نے کہا آپ جب اس مقام پر جائیں گے تو بہت سارے دنیاوی لائن کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے ایسی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرو، آپ کی تبلیغ ہو جائے گی، آپ کے افسر کی بات بھی چلتی ہے، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منتخب کر کے مدارس میں لایا گیا ہے، یہ بہت بڑے اللہ کا فضل کا معاملہ ہے۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ جتنا بھی شکر کریں بہت ہی کم، اس لحاظ سے کہ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ ہیں جو قرآن پاک
خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر دنیا کے اندر وہ آدمی ہے جو قرآن پاک پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ آپ کے اساتذہ اس طریقے کے جو پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ اس ساری دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو سرٹیفکیٹ دی۔ کیا سرٹیفکیٹ دی؟ کہ سب سے بہتر، سب سے قیمتی آپ لوگ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک یہ علم جو ہوتا ہے نا، علم بہت قیمتی چیز ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو حاصل تو یہ علم ہوتا ہے بڑی ذلت کے ساتھ۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو حاصل ہوتی ہے بڑی ذلت کے ساتھ، اور یہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر عزت ہی عزت ہوتی ہے، ذلت نہیں ہوتی۔ حاصل ہوتا ہے ذلت کے ساتھ، اور پھر آگے جا کر اس کی کمائی جو ہوتی ہے وہ عزت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک پرانے زمانے کا بڑا بادشاہ گزرا، ان کو علم کی قدر تھی۔ یہ دینی علم، علم کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو، علم کہتے ہیں دین کے علم کو، اللہ کے پہچاننے کے نام۔ باقی لوگ کیوں نہیں کہتے یہ فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے؟ عالم اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے علم ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کی فن ہے۔ ایک انجینئر بنا تو اس نے کیا کیا؟ ریت بجری کا اس کو تجربہ ہوا، اس نے میرا مکس کیا تو وہ لینٹر ڈالا، اب اس کو انجینئر کہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے تھوڑی سی دوائی وغیرہ دی، اس کے لیے کہتے ہیں وہ اس کو۔ یہ علم جو ہوتا ہے وہ علم ہے اللہ کا پہچاننا، اللہ کے رسول کے احکام کا پہچاننا، یہ ہے علم۔ اب اس کے لیے وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا، اور مدرسے میں جب یہ دونوں بچے گئے تو بڑے بادشاہ کے بچے تھے، آگے جا کر انہوں نے بادشاہ بننا تھا۔ باپ کا یہ حکم تھا کہ استاد کی اتنی قدر کی جائے۔ دیکھو، تین آدمی ہوتے ہیں انسان کے لیے، ایک ہوتا ہے باپ، ایک ہوتا ہے استاد، ایک ہوتا ہے مربی، جس کو ہم پیر مرشد کہتے ہیں۔ باپ کے ہاں تو بچہ پیدا ہو گیا، ایک حیوان پیدا ہوا، اب اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، اگر وہ جس علاقے کا ہوگا، جس ماحول میں ہوگا، وہ اسی طرح گزارا کرے گا۔ اب یہ بچہ جب استاد کے پاس جاتا ہے تو یہ انسان بن جاتا ہے، اب اس کو وہ انسانیت سکھائی جاتی ہے، اب یہ صحیح انسان بنتا ہے۔ اب جب وہ اپنے استاد کی تربیت میں آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے ایمان والا بن جاتا ہے، پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بادشاہ کے بچے جو تھے، یہ بچے بڑے قیمتی تھے اور بڑے بادشاہ بننے والے تھے۔ اس بادشاہ نے کہا تربیت کے لیے چھوڑا کن کو؟ اپنے استاد کے پاس، اور استاد کے پاس یہ بچے پڑھ رہے تھے۔ بات بڑی غور سے سمجھنا، توجہ سے۔ تو ایک دن یہ دونوں جب چھٹی ہوئی تو یہ دونوں بچے جھگڑ گئے، اور جھگڑے کس بارے پر ہے؟ دونوں بھائی ہیں، دونوں بادشاہ کے لڑکے ہیں۔ جھگڑے کیوں؟ ایک کہنے لگا کہ میں استاد کا احترام کے طور پر جوتے سیدھا کروں گا، میں رکھوں گا۔ دوسرا بھائی کہنے لگا میں رکھوں گا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ استاد کو جا کر کہا کہ وہ دونوں بادشاہ کے بیٹے جھگڑ رہے ہیں تو آپ فیصلہ کریں۔ استاد نے جا کر یہ کہا کہ یہ دونوں بیٹوں کو کہا بڑا کون ہے؟ کہا یہ بڑا ہے۔ کہا دائیں بوٹ میرا تم رکھو، اور چھوٹے کو کہا بائیں تم رکھو۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی کیبنٹ بنائی، وزراء آئے سارے، اور بلائے اور بلا کر کہا کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی آدمی کون ہے؟ ان ساروں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہیں قیمتی۔ اب بادشاہ ہی ہوتا ہے اس زمانے میں، اب کوئی کیس سنائے میں اتنی قیمتی ہوں۔ کہا نہیں، قیمتی وہ آدمی ہے جس کے جوتے سیدھے کرنے میں دو بادشاہ جھگڑ رہے ہوں۔ اور اس نے استاد کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے وہ قیمتی آدمی جس نے بادشاہ کے بیٹوں کو بادشاہی تک پہنچانے کے اہل بنایا، اور ان کا واقعہ بیان کیا۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے، آپ سمجھو، جب تک آپ استاد کی اس قدر نہیں کرو گے، کیونکہ سب سے بڑی قدر ماں باپ کی تو ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی کے مخالف ہو کر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کہیں آیا ہے نا، آپ کو اسی لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا شیئا وبالوالدین احسانا۔ کبھی کبھی تو اللہ اپنے بات صرف ایسا کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو کوئی تسلیم ہی نہ کرو، میرے رسول کے علاوہ تسلیم، لیکن وہ بالوالدین احسانا،
پہلے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ کا بہت بڑا احترام. اور اسی لحاظ سے پھر فرمایا اساتذہ کا اکرام ہے. اور جو طالب علم استاد کا احترام کریں گے، ہمارا تجربہ ہے، وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، وہ جائیداد کے اعتبار سے ہو، وہ امیری کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی ان لوگوں کو کبھی ناکام نہیں کیا ہے. اور جو لوگ اساتذہ کے یہاں ایسا کرتے تھے نا، جو اساتذہ کی عزت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کا بعد میں حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کی لائن بھی نہیں ملتی اور اپنا بھی پریشانی. اب وہ آ کر اگر نہیں اساتذہ کی قدر کریں گے تو سماج میں ان کی ایک قسم کی خجالت ہوگی اور کہیں گے مدرسے میں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور اساتذہ کی قدر کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. اب اساتذہ کو بھی کیا ہے، اس میں کیا ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے ایک بات کہی مجھے بڑی پسند آئی کہ ہمارے جتنے مدارس ہیں، ان مدارس میں ہم وہ کام چاہتے ہیں، وہ کام جس سے اللہ خوش ہو، اللہ کا رسول خوش ہو. ہماری زندگی کامیاب اسی پر ہوگی. لیکن یہ ساری سے ساری بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم کریں وہ سمجھ کر کریں. سب سے بڑی بات ہے، ہم نے کلمہ اگر سمجھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ نہیں، بلکہ اس کا ہمارے اندر یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ کے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا کھانا جو ہے وہ تب بھی ہم کھائیں گے تو کہیں گے اللہ اگر اس کھانے میں طاقت دے گا ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ورنہ یہی کھانا ہمارے لیے زہر بن جاتا ہے. ہر چیز کو جب ہم کریں گے تو اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یاد رکھو، اللہ کا خیال ہونا چاہیے ہمارے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا، ہمیں ایک ایسا، یہ جو پیچھے گزرا ہے نا آپ کا 27 رجب کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، آپ کو بتایا ہوگا اساتذہ نے، معراج کا واقعہ جو ہوا، معراج کے واقعہ میں اللہ نے حضور کو اوپر بلایا. اور بلایا کیوں؟ ایک خاص کام کے لیے بلایا تھا. اور خاص کام کیا تھا؟ ایک پیکیج دیا، ایک پیکٹ دیا جس کے اندر بہت ساری قیمتی دعائیں، بہت سارا قیمتی نسخہ اور بہت ساری قیمتی غذائیں ہمارے لیے تھی. فرمایا کہ یہ استعمال کرو اور تم اس دنیا میں بھی کامیاب اور آنے والی دونوں دنیا میں کامیاب، برزخ کی دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی. وہ تھی نماز. اب یہ نماز جو ہے سب سے بڑی بات، میں اساتذہ سے آپ سے بھی یاد کروں، ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم پہلے سب سے نماز کے الفاظ صحیح ہونے چاہیے. ہمارے الفاظ صحیح ہو. الحمدللہ مدارس کے اندر تلفظ صحیح ہوتا ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرونسیشن. تلفظ اگر صحیح ہوگا تو ہمارا معنی بھی صحیح ہوگا. ہمیں سب سے پہلے کلمہ اور نماز کا ترجمہ ہونا چاہیے ہمارے مدرسے کے اندر، اور ترجمہ مکمل ہونا چاہیے. اگر ہمیں ترجمہ کیا جائے گا تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی، یہ نماز ہم اللہ سے گزارش کر رہے ہیں، اپلیکیشن دے رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. نماز میں ہم سارے کے سارے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور قرآن پاک اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یہ اللہ ہم سے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آسمان کی کتاب آئی، اللہ نے کبھی امت کو نہیں، اس قوم کو نہیں خطاب کیا. نبی کو کہا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا داؤد. لیکن اللہ نے قرآن پاک کو جو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس. ہمیں کیوں خطاب کیا؟ کہ اللہ ہم سے قانون کے طور پر، یہ قانون کی کتاب ہے قرآن پاک، سارا اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. اور آپ کو اللہ کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. اور نماز ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، قرآن اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے اور نماز میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اب بتائیے کہ ہمیں نماز میں جب ہم پہلے شروع میں اللہ سے باتیں شروع کریں گے اور کہیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے، وتبارک اسمک، تیری بات. اگر یہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہوتا نا، ہم عربی نہیں ہے، عربی والے لوگوں کو تو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. سعودی عرب میں جاؤ، بعض ممالک میں جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو پتہ ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، تو بلند ہے سب، لا الہ غیرک، تیرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں.
آگے جا کر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا اللہ تو تیری تعریف، تو مالک ہے دو جہان کا، مالک یوم الدین قیامت کا، وہ آخری زمانے کا، جو میں نے 3 زمانے بتائے نا آپ کو، ان میں آخری زمانے کا مالک بھی کس کو ہم کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ آگے جب یہ تعریف اللہ کی کر لی ہم نے نماز کے اندر، اللہ آگے ہم ایک بات جو کہہ رہے ہیں قرآن نماز کے اندر سب سے بڑا جو ایک جو ہے سب سے زیادہ، وہ یہ جملہ ہے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی کو مانتے ہیں، تو اللہ ہے، تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمیں تو نے چن کر مدرسے میں بھیجا، یہ تیرا فضل ہے، تجھ ہی کو اس لیے مانتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ کو مانتے ہیں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بہت بڑا عالم بنا، اے اللہ تو ہمارے ذہن کو کھول دے، اے اللہ ہماری ہر چیز کو کامیابی کے ساتھ مبدل فرما۔ تو یہ جملہ جو ہے اتنا بڑا قیمتی ہے، جب بھی ہم آپ نماز میں پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو کیا کہا ہے اس سورہ فاتحہ میں، ہم اگر پڑھے ہوں نا، سمجھے ہوئے ہوں، پھر ہمیں مزہ آتا ہے اس کا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر آگے یہ 2 جملے آئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں یہودی اور عیسائیوں کا نہ طرز عمل ہمیں اپنانے کی توفیق دے اور نہ ہم اپنائیں۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا کہ ہم آج آپ نے دیکھا بازار میں جا کر دیکھو بے شمار لوگ، یہودیوں کا لباس ہے، یہودیوں کی شکل ہے، ان کی شکل بھی وہی ہے، لباس بھی وہی ہے۔ اللہ کو ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ اکثریت جو ہے اللہ کو کہ یہود و نصارہ کی ہے، اور اللہ کو غصہ آتا ہے اس معاملے میں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ واقعہ بیان کیا تحقیقات میں، جو واقعہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہاں تھا موجود؟ آسمان کے اوپر تھا۔ پھر آگے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے پڑھنے میں اساتذہ نے آپ کو بہت اچھا سمجھایا۔ ایک عالم اس دفعہ میں عمرہ پر گیا ہوا تھا، ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ہم درود شریف سارے پڑھتے ہیں، صحیح بھی پڑھتے ہیں، اکثر غلط پڑھتے ہیں، باقی صحیح بھی پڑھتے ہیں، لیکن بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی خاص اہمیت نہیں اس کی۔ فرمایا کہ یہ درود شریف وہ چیز ہے جس کو توجہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میری تعریف کرنے کے بعد اگر تم درود شریف صحیح پڑھو گے، الفاظ بھی صحیح ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ولا آل علی، یہاں ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ولا آل پڑھتے ہیں، اور ولا آل کا مطلب ہے اللہ نہ درود بھیجنا آپ اور نہ ہم بھیجیں، انا للہ۔ اور اگر وہ پڑھیں گے نا وا علی آل محمد، وا ارادہ علی آل محمد، اساتذہ نے آپ کو اسی طرح پڑھایا ہوگا، بہرحال آپ کا درود شریف صحیح ہوگا۔ اب فرمایا جس کا درود شریف صحیح ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے نبی پر درود بھیجا ہے، اس کے بعد وہ جتنی دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی، اس کی دعا سب سے بڑی قبول ہوگی۔ اب وہ کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا ترجمہ آنا چاہیے تھا آدمی کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب یہ دعا کوئی بھی دعا مانگو، فرمایا دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ایک طریقہ آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، آپ اگر سارے کے سارے نماز کے بعد فرضوں کے بعد دعا مانگیں، اور عجیب تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مانگے کہ اے اللہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پاس جامع مسجد ہمیں دے دیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ یاد رکھو صحیح طریقے پر دعا مانگیں گے، اے اللہ اس کا اختیار، اس کا تصرف ہمیں ملنا چاہیے، ہم جا کر تیرے گھر میں نماز پڑھیں گے، یقین رکھو حالات ایسے بنیں گے کہ وہ سارے کے سارے تتر وتر ہو کر چلے جائیں گے۔ آپ کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، طلباء کی دعا قبول ہوتی ہے، اور طلباء کی دعا ہوگی کب؟ جب کہ ہمارا درود شریف صحیح ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنی زبان میں دعا مانگو، جو دعا مانگے، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخیفۃ دون الجہر من القول، تم دعا مانگو خفیہ طور پر، دل میں مانگو، اللہ سے مانگو۔ کوئی آدمی غریب نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی بیمار نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی کسی بھی پریشانی کے اندر نہیں آ سکتا اگر ہماری دعا کا وہ طریقہ، پہلے طریقہ آنا چاہیے۔
درود شریف کے پہلے اللہ کی تعریف ہو، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، پھر جو دعا آپ مانگو وہ قبول ہوگی۔ فرمایا فرضوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگوں کی، عام لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے ہاں تو الفاظ جو زبان ہوتی ہے وہ بھی گندی ہوتی ہے۔ آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال دوں، یہ جو آپ نے دیکھا نا، یہ فوجی کے پاس بندوق ہوتی ہے، دیکھیے آپ نے کبھی بندوق؟ یہ بندوق کے اندر ایک گولی ہوتی ہے جو بندوق سے نکل کر جاتی ہے اور وہ آدمی کو ہلاک کرتی ہے۔ اگر یہی گولی میرے پاس جیب میں ہے، باہر ہے، اور میں ایک آدمی کو ماروں، وہ کتنی لگے گی؟ جتنی ایک چھوٹا سا کیکر لگتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ عام گولی کے، سمجھ میری بات سمجھو، عام گولی کے مارنے سے کوئی بچتا نہیں، لیکن جب یہ بندوق کے اندر سے نکلتی ہے یقیناً وہ آدمی مار جاتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کی اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے اندر جو گولی، یہ گولی بندوق کی نال سے نکل رہی ہے، اور آپ نے اللہ سے کیا کہا ہے؟ اے اللہ میرے اندر یہ بیماری ہے، شفا دے۔ اللہ شفا دیتا۔ اے اللہ ہمیں یہ رکاوٹ ہے مدرسے میں، کوئی مدرسہ، میں آپ کو صاف یہ بات کہوں، ان اساتذہ کو جو ہے یہ کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا غیبی اسباب پیدا کرے گا کہ اللہ کا لوگ دیں گے یہاں، اور اس لیے سے لا کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ مجھ سے، دیکھو آپ سب کی روزی، اساتذہ کی روزی اللہ نے مقرر کر کے رکھی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ روزی ہماری سب، لیکن اکٹھی ہو گئی روزی، اب ہمیں سب کو ملنا ہے۔ اے اللہ اس مدرسے کو اتنی طاقت دے، اتنی طاقت دے کہ خدا نہ غیر سے یہ روزی آنی چاہیے ہمارے پاس، یہ کیوں جا کر سفیر بھیجے اور مانگے؟ میرے خیال میں ہماری دعاؤں کے اندر یہ طاقت آنی چاہیے، اور سب سے بڑی معاملہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا نہیں مانگ رہے اللہ سے، اور ہم نماز پڑھتے بھاگ جاتے اٹھ کر، فرضوں کے بعد 2 سیکنڈ میں ایک ہی بات کو اللہ سے، درود کے بعد اے اللہ یہ کام کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جتنے بھی مدرسے میں قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ خوب سنتا ہے، خوب مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اس لحاظ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو کام کریں گے وہ سمجھ کر کریں، پھر اس کے لیے اللہ پر چھوڑ دیں کہ اے اللہ ہماری دنیا تو نے جو بنائی ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں رات و رام والی ہے۔ 2 قسم کی دنیا ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے خوشحال زندگی، اور ایک پرسکون زندگی۔ خوشحال زندگی تو یہ ہوئی ہے، دیکھو صاحب بڑے خوشحال، اللہ ٹو لگے ہوئے آرام ہے، لیکن پرسکون خوشحال کے اندر یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر سکون نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو ایئر کنڈیشن مکان مل گیا، لیکن دلی ہے، خوشحال ہے وہ، لیکن پرسکون نہیں ہے، اس لیے کہ اندر اس کے بیماری لگی ہوئی ہے، اور وہ سکون میں نہیں ہے، 8 انچ کے گڈھے پر ہے، ایئر کنڈیشن مکان میں، لیکن پرسکون نہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ خوشحال زندگی کے ساتھ ساتھ پرسکون زندگی بھی دے، وہ زندگی دے جس زندگی کے اندر، اسی لیے قرآن ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ عفو والعافیہ کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عفو والعافیہ اس دعا کے پڑھنے سے یہ ہے اللہ جو میرے جسم کے اندر بیماری موجود ہے وہ بھی ختم کر دے، اور جو آنے والی بیماری ہے، مجھے حادثہ آ رہا ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی اور قسم کی بیماری، اس کو بھی ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تیرا راستہ صاف کر دیا، اس لیے کہ تو نے اللہ کی تعریف کی اور درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد تو نے یہ دعا مانگی۔ ہماری دعا ہمارے خاندان کے لیے ہے، ہمارے علاقے کے لیے ہے، جس علاقے کے اندر صحیح اساتذہ اور صحیح طلباء اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ سے لینے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کو کوئی بلا کر کہے گا بھائی آؤ، ہم نے یہ کوئی دینا تھا، اتنا پیسہ دینا، بتاؤ مدرسے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگا، اور اس کا جو ہے وہ حق ادا کر دے گا اس معاملے میں۔ اس لحاظ سے میرے عزیز طلباء، آپ اساتذہ کی قدر کریں اور اساتذہ کا احترام کریں۔ علم جو آتا ہے وہ صرف احترام سے آتا ہے،
اور قدر کرنے سے آتا ہے. پھر یہ علم نفع والا علم ہوتا ہے. آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے کامیابی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, کسی بھی شعبے کے اندر جائیں گے کامیاب ہو کر رہیں گے. اور اساتذہ اکرام آپ کی خدمت کرتے ہیں, اور دیکھو کس قدر انہوں نے کیا. یہ سارا کون کہتا ہے کہ بھئی کوئی آپ سے کچھ نہیں کرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ رکھا ہوا تھا کہ یہ آ کر خدمت کریں گے. ان کے والد صاحب مولانا اجمل صاحب کے, مولانا مختار صاحب کے, ہم دونوں ساتھی بھائی تھے, ایک جگہ کے رہنے والے تھے. 1958 میں دارالعلوم دیوبند میں گئے, ہمیشہ ساتھ رہے, ساتھ پڑھ کر واپس آئے. جب آ کر انہوں نے یہ جگہ لی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں تھی یہ جگہ, اور اس جگہ کو آ کر انہوں نے بنایا. اور بہت اہلیت صلاحیت والے تھے, بڑے قیمتی عالم تھے. اللہ سے رو رو کر انہوں نے یہ آج جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں, یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. ایک آدمی درخت لگاتا ہے تو وہ پھل نہیں کھاتا, لیکن پھل کوئی کھاتا ہے, لیکن درخت کسی کا لگایا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے مولانا غلام حسین صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بہت جدوجہد کی. ہم نے بھی کوشش کی اپنی جگہ میں, اپنے زمانے کے اندر جو نیکی کا کام ہے وہ کرو. ہم نے اپنے مدرسے کا ایک نصاب رکھا ہے. بھائی میں آپ کو اساتذہ اکرام ہے میں بتاؤں, ہمارا یہ نصاب ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے نماز, اور نماز سمجھ کر پڑھی جائے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا, ارائیت الذی, یہ سورت یاد ہوگی نا آپ لوگوں کو, یاد ہے نا؟ اس کے اندر آگے جاتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. اس سورت کا ترجمہ کیا ہے؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے گا وہ شخص جس نے نماز تو پڑھی لیکن سمجھ کر نہیں پڑھی. تو پھر ہمیں نماز سمجھ کر پڑھنی پڑی, ہمیں نماز سمجھ. اسی لیے میں نے کہا جب ہم نماز سمجھیں گے تو جس وقت سبحان اللہ کہیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے, کیونکہ ہم اردو نہیں نا, عربی نہیں نا سمجھتے, لیکن ہمیں ترجمہ تو آ گیا نا. اس لیے نماز کو سمجھ کر پڑھنا, اور یہ پوری نماز جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں یہ نماز قبول ہوگی, پھر ہماری دعا بھی قبول ہوگی. یہ ضروری ہے کہ ہمیں نماز سمجھ کر. اب نماز کا سمجھ کر پڑھنا, اور 6 کلمے جو ہیں وہ سمجھ کر پڑھے جائیں, یاد ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے 6 کلمے. اور اس کے اندر 6 کلموں کے اندر اللہ نے توحید کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. اور جب ہم یہ سب 6 کلمے میں جب آپ کو پڑھایا جائے گا, یہ جو شرک بدعت سب سے بری بیماری جو ہمیں لگ رہی ہے اس وقت سماج میں, ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جب ہم 6 کلمہ 4 کلمے کا جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمارے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. 6 کلموں کا ہم نے ترجمہ, ہمارے یہاں بچی 150 بچی پڑھ رہی ہے, 50-60 بچے پڑھ رہے ہیں. ہم نے ان کو پہلے نماز کو ترجمہ کے ساتھ, اور کہا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک بچی ایک بچہ پورا قرآن پاک پڑھنے تک زندہ بھی رہے یا نہ رہے. بڑی بڑی عورتیں آتی ہیں جو پڑھنے کے لیے, ہو سکتا ہے اس کی شادی, جب ان کو نماز پڑھی جائے گی, وہ گھر جس گھر میں ایک بچی یا ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور سمجھ کر پڑھ رہا ہے, وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوتا. قرآن پاک میں آیا ہے, اسی لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ امیر گھر وہی ہے جو گھر نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, اور اللہ نے اس گھر کا کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا. ہمارے پاس تو دنیا لینے کا ایک اسباب ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا اے اللہ نے فرمایا اے سارے لوگوں, اساتذہ طلباء سارے لوگ, ایک شرط میری ہے اور ایک تمہاری ہے. فرمایا کیا شرط ہے؟ اللہ نے کہا پہلے میری شرط پوری کرو. کیسے؟ ہم پہلے میری, بندہ کہتا میری شرط پوری کر, اللہ کہتا نہیں, تو اس دنیا میں رہتا ہے, گاڑی میں سفر ہوا نا, تیری گاڑی ہے, پہلے گاڑی میں محسن صاحب کہیں گے گاڑی میں تیل ڈالو, اگر تیل نہیں ڈالے گی تو گاڑی ان کا تقاضا پورا نہیں کرے گی, جائے گی نہیں, آگے چلے گی نہیں. فرمایا پہلے تقاضا میرا پورا کرو. گاڑی کہتی ہے میرا تقاضا پورا کرو, بھینس کہتی ہے کھانا مجھے کھلاؤ تو تب دوں گی, اور گاڑی کہتی ہے پیٹرول ڈالو تب میں چلوں گی. دوسرا تقاضا جو ہوتا ہے وہ بندے کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ آپ میرے تقاضا پورا کرو. اللہ نے فرمایا پہلے میرا تقاضا پورا کرو, میری 5 وقت نماز پڑھو, اور نماز پڑھنے کے بعد جو مانگو میں دوں گا. نخلو نرزقکم کا مطلب کیا ہے کہ پھر رزق تمہارا میرے ذمہ ہے.
रिज़्क उसी वक्त मिलेगा ना, वही सेहत होगी तो अल्लाह ने सेहत का जिम्मा भी ले लिया। और रिज़्क का मतलब ये है कि उलमा ने लिखा है कि उस इलाके का जितना अमीर तरीन कोई आदमी होगा उसके मुकाबले में इसको अल्लाह ताला अच्छी रिज़्क देगा। ये तजारत करने लगा तो आला दर्जा की तजारत होगी, जो अगर किसी महकमे में गया तो आला दर्जे का उसका अफसर बनेगा। अगर ये दुकानदार बना, जमींदार बना तो इसकी ज़मीन से सोना निकलना शुरू हो जाएगा। फरमाया कि ये चीज़ है कि पहली नमाज 5 वक्त की और उसके बाद फिर तुम जो मांगो मुझसे मिलेगा। इस लिहाज से अल्लाह ताला ने आप लोगों को जिस जगह यहाँ लाकर जमा किया, आपके असातिज़ा इकराम ने, अल्हम्दुलिल्लाह यह एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ के बारे में आपको ये अभी नहीं मालूम होता, ये मालूम होगा बाद में, हमें नहीं मालूम होता। एक आदमी मुझे कहने लगा आप मुझे बिदअत और सुन्नत की मिसाल बता दीजिए, असाज आती है हमारा। मैंने कहा आपके यहाँ क्या फसल पैदा होती है? कहता धान पैदा होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, मेरे इलाके में भी धान पैदा होता है। अरे क्या? मैं क्या, धान के अंदर एक धान कहते हैं वो जिससे हम चावल निकालते हैं, है ना, आपको सबको पता है ना। फरमाया इसके साथ एक और भी पौधा निकलता है, उसको कहते हैं हम सौंफ, आपको तो क्या कहते हैं। लेकिन ये सौंफ और धान का पौधा एक तरीका का होता है, कोई पता नहीं होता कि ये सौंफ है और ये धान। अब ये कौन जानता है? वो जानता है जो इसको जानता हो। मैंने एक दफ़ा ऐसा कोई आदमी लगाया, मेरी ज़मीन थी वहाँ, हमें नहीं था मालूम सौंफ कौन सी है, मैं भी एक जानता तो शाली का पौधा कौन सा है, धान का पौधा कौन सा है। तो उसने वो ताली की ना तो उसको उखेड़ कर फेंक दिया भले को। मैंने कहा वो मेरे साले का आपने शाली उखाड़ दी, धान उखाड़ दिया। उन्होंने कहा आप जानते नहीं, आप जाहिल आदमी। मैंने कहा मैं कैसे जाहिल हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी। कहा ये इल्म आपको नहीं आया है क्या? है ये जो हुआ ये एक धोखेबाज है, एक धोखे वाला है, और ये चलेगा बड़ा खूब, लेकिन जिस वक्त इसका फल निकलेगा तो इसका फल में ये कुछ और होगा, और धान का फल जो है वो आपको बस फिदा के लिए काम आ गया। उसने बताया ये सौंफ है, और हमें पता था सौंफ का, लेकिन ये पता नहीं था कि ये जब चल रहा है तो ये उस वक्त पौधा बन रहा है, इस वक्त सौंफ कौन है। उसने बताया कि ये इसके दरमियान में एक छोटी सी जगह होती है जो सफ़ेद है, अगर इस सफ़ेद जगह के ऊपर बाल होंगे तो ये अच्छा ये धान है, और अगर ये बाल नहीं होंगे तो ये उसका एक साथी बैठा हो कहने लगा ये दाढ़ी मुंडे जो दाढ़ी मुंडा ये भी सारी है। उसके लिए है कि इसकी भी एक अलामत होती है, इसकी भी एक अलामत है। इसी तरीके पर आप जो काम करेंगे सुन्नत और बिदअत, आपके इलाके में कोई बिदअत होगी, वो कहेंगे जी इसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क है। हमारे ये लोग को क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ मांगे ये अजान के बाद पहला अजान ये दुरूद शरीफ पढ़ते। हालांकि दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं यहाँ बनाया। और मुझे पूछने लगा वो मौलवी मेरे साथ था इस दफ़ा भी, वो क्या नाम बीती था, है किसमें फ़र्क क्या? बीचों एक ही फ़र्क है और कोई नहीं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान से पहले दुरूद पढ़ना भूल गया, और तू कहता है मुझे याद आ गया। इसका मतलब है तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का गुस्ताख नहीं बल्कि इनकार करने वाला है। हम जो चीज़ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये आयत नाज़िल होने से बाद हमें एक रत्ती बराबर अख्तियार नहीं, जहाँ ज़रूर नमाज में रखा है हम वहीं पढ़ेंगे, जहाँ का जिस जगह जो मामला। मैंने कहा वो मेरे साथ था वो चंदा का ये मौलवी मकसूद जिसको कहते हैं, आप समझते हैं। मैंने कहा तू देख यहाँ खाना काबा में क्या नमाज से अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, हालांकि सबसे ज़्यादा औलाद स्वाबा है खाने। मैंने कहा फिर था ही नहीं तो फिर जाकर तुम क्यों पढ़ोगे। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है कि हम जो यहाँ पढ़ें उसको अपने घरों में अपनाएं, अपने ख़ानदान में अपनाएं, अपने इलाके में अपनाएं, और फिर जिस वक्त हम अपनाएंगे उस वक्त अल्लाह की रहमत आ गई। हमें दुरूद शरीफ लोगों को सही कराना चाहिए, लोगों की नमाज सही करानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमारा जो मदरसा है उन बच्चियों से कहा कि आपने माँ बाप का कलमा भी सुनो और नमाज का सबक भी सुनो, और बच्चों से भी यही कहा। और बहुत टाइम का मत किया, कहते उनको तो आता ही नहीं बेचारों को, नमाज ही का सबक नहीं आता। बहरहाल उन बच्चों ने जाकर अपने घरों के अंदर अपने माँ बाप को कम अज़ कम ये है कि नमाज का सबक से और 6 कलमे पाक पढ़ाने शुरू किए। कि अब जाकर तुम कुरान पाक हमसे पढ़ो या मदरसे में पढ़ो, ये सारा तुम्हारा अपना मामला है, लेकिन हमारा बुनियादी कंसेप्ट जो नमाज का है, मरने से पहले बाद सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो नमाज का होगा
کہ تو نے تیری نماز کیسی ہے. وہ قبر میں جب اٹھایا جائے گا نا تو ایک سوال کیے جائیں گے. اب یہ کہے گا عصر کا وقت ہے, اور پھر آ جائے گا ہاں ہاں یہ نماز پڑھنے والا تھا, اس کا عصر کا وقت ہے, لہٰذا اس کو کہا جائے نوم کا. ایسا سو جا جیسے کہ پہلے رات یعنی جو پہلے رات جو عورت آتی ہے نا جس کو ہم بوٹی کہتے ہیں, وہ جیسے سوتی ہے ایسے سو جاؤ. بہرحال اس چیز کی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو صحیح پڑھ کر اپنے تک نہیں, جب جو چیز آپ کو ملے اپنے گھر والوں کو جا کر ایک ایک کر کے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ, کسی سے زبردستی نہیں, بہن سے بھائی سے جا کر کلمہ بھی سنوں, نماز کا سبق بھی سنوں. خاص کر درود شریف کو صحیح کرانے کی کوشش کرو. جب درود شریف ہمارا صحیح ہو جائے گا ہماری ساری دعاؤں لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی. ہمارا درود شریف غلط ہوتا ہے اس کے لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.